80+ 80 سے زائد ممالک کا سفر کیا ہے ایک پاکستانی شہری ہیں ابرار حسن، اور انہوں نے کیا کیا جی، اپنی موٹر سائیکل پہ وہ گھومتے رہتے ہیں، لیکن جو ابھی ریسنٹ انہوں نے کام کیا وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ عمرے کی ادائی کے لیے اپنی بائک پہ ہی پہنچے۔ سفر کا آغاز جو ہے انہوں نے آبائی شہر ننکانہ صاحب سے کیا، مطلب کیا بات ہے، فرام ننکانہ ٹو مدینہ، کیا بات ہے، اور 50 روز کے سفر کے بعد 3 بر اعظم کو عبور کرتے ہوئے 27 مارچ کو وہ سعودی عرب پہنچے تھے۔ ابرار نے ہمیں جوائن کیا اس وقت۔ ابرار السلام علیکم، بہت شکریہ نئے دن سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیسی رہی جرنی آپ کی؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ الحمدللہ جرنی بہت اچھی رہی، کافی ایکسائٹنگ جرنی تھی، ڈفرینٹ تھی باقی ابھی تک میں نے جتنا ٹریول کیا ان سب میں سے، تو کافی سیکھنے کو ملا۔ اور فائنلی جب آف کورس جب آپ ایک اپنا جو ایم لے کے نکلتے ہو وہ پورا ہوتا ہے، تو ایک وہ جو خوشی ہوتی ہے اس کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے پھر الفاظ میں۔ بالکل۔ اچھا ابرار، مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بائک پہ سفر کرتے ہیں، کراچی سے کشمیر تک چلے گئے، خنجراب تک چلے گئے، بڑا لمبا سفر ہم نے دیکھا، لیکن یہ ایک بڑا ڈفرینٹ تھا۔ آئیڈیا کیسے آیا؟ ایکچولی یہ آئیڈیا بڑے عرصے سے میرے ذہن میں تھا۔ جب میں نے 2019 میں بائک چلانا سیکھی، بائک نہیں لی، اور 2020 میں جرمنی سے پاکستان آیا، تو اس ٹائم کووڈ کی وجہ سے میں اس پورے جرنی کو جو کہ آگے سینٹرل ایشیا کی طرف بھی جانا تھا اور پھر بعد میں مڈل ایسٹ کا پلان تھا، لیکن وہ نہیں کمپلیٹ کر پایا۔ اور ابھی کیونکہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے، ہر کنٹریز کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، تو جب میرے پاس یہ ایک ونڈو آئی کہ میں جنوری یا فیبرری میں سٹارٹ کر سکتا ہوں پاکستان سے، تو یہ ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن میرے پاس یہی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو ایک تو اپنا خواب پورا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ایک موسم بھی آئیڈیل ہے۔ ادروائز اگر میں سمر میں جب اب میں سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوں، اگر میں ابھی ٹریول کروں تو بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، لیکن جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل تک جو ہے وہ تھوڑا کمفرٹیبل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایزی ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سردی ہوتی ہے، اور بائک پہ آپ کو سردی ہوگی تو سردی بھی لگے گی اور اچھی لگے گی، کیونکہ بائک پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر ایلیمنٹ جو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ گاڑی میں تو آپ بیٹھے ہیں تو ونڈو بند کی یا ہیٹر آن کر لیا تو دیٹس نو پرابلم، لیکن بائک پہ وہ آپ ہر چیز جو ہے وہ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر ٹھنڈا دن ہے تو آپ کی خیر نہیں ہے، اور گرم ہے تو وہ بھی خیر نہیں ہے۔ اچھا پھر ابرار مجھے یہ بتائیے کہ جی سب سے ایشو جو امپورٹنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ویزا کا، تو ایک بائک رائڈر نے کس طریقے سے تمام تر معاملات نمٹائے، روٹ کیا رہا آپ کا، اور یہ 3 بر اعظم کون سے آئے آپ کے اس ٹور ٹرپ میں؟ I'm not sure کہ 3 بر اعظم کون سے ہیں، لیکن میں نے پاکستان سے شروع کیا۔ 2020 میں نے جرمنی سے شروع کیا تھا اور پاکستان آیا تھا، لیکن ابھی پاکستان سے ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب، تو ان کے ویزاز آئی تھنک میرے پاس جرمن پاسپورٹ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ کویت کی طرف جائیں تو پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا ہی نہیں ملتا، تو اس کے لیے آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ادھر یا تو جارڈن سے کراس کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوگی عراق سے سعودی عربیہ کی طرف آنے کے لیے، کیونکہ وہ بارڈر صرف حج کے ٹائم پہ اوپن ہوتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ تو میرے پاس پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایزی تھا کہ میں کویت کو کراس کر پاتا، اور انیشلی میرا پلان بھی جارڈن کی طرف تھا، لیکن میرا درمیان میں ایران میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد میں 10-15 دن رائڈ سے میں نے بریک لی، اور اس وجہ سے اتنا ٹائم نہیں بچا کہ میں رمضان میں یہاں پہ پہنچ پاتا مدینہ میں جو میرا انیشل پلان تھا، تو اس لیے پھر میں نے تھوڑا سا اپنا روٹ چینج کرنے کے بعد میں کویت سے انٹر ہوا۔ اچھا ابرار، مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا کہ جرمنی سے پاکستان دن آگے جو آپ کا سفر، اور آپ اس وقت آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، فیول آپ کس طرح سے مینیج کرتے تھے؟ یقیناً راستے میں مشکلات بھی آتی ہوں گی، راستے میں کچھ ایسے ایریاز بھی آتے ہوں گے جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو وہ آپ نے اس سب پہ کیسے اوورکم کیا؟ ایکچولی فیول کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ نارملی آپ دن اپنا پلان کرتے ہو کہ میں نے آج کتنے کلومیٹر رائڈ کرنا ہے، اور دیکھنے میں ذرا جب بندہ سوچ رہا تھا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہوتا جب آپ پلان کرتے ہو، تو آپ کو پتا تھا کہ رستے میں کون کون سے گاؤں یا سٹیز سے آپ گزر کے جا رہے ہوتے ہو۔ اب میری بائک جو ہے وہ 300 کلومیٹر ایک ٹینک میں کر جاتی ہے، تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے درمیان میں 2 یا 3
सिटीज़ या गांव ऐसे होने चाहिए जहाँ पे फ्यूल जो है वो मिल जाता है। वो तो गूगल पे मैप पे आपको जब पता आप चल ज़ूम जाता इन, है। यस। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली उन्होंने एप्स बनाई होती है जहाँ पे वो मार्क करते जाते हैं कि आपको अगर किसी एरिया में नहीं मिल रहा होता तो हो सकता है कि कोई शॉप वाला आपको बेच रहा होता है, तो उन्होंने वो पॉइंट मार्क किए होते हैं, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे भी मिल सकता है। इसी तरह जिस तरह मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं भी उस मैप ऐप के ऊपर जो है वो मार्क कर दूंगा, तो कोई भी ट्रैवलर गुजर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। अच्छा अबरार, ये मुझे बताएं कि टोटल कॉस्ट आपकी सारी क्या आई? एक्चुअली मैंने कोई कॉस्ट जो है ना वो कैलकुलेट नहीं की, और अच्छा। मेरा एक बजट था और आई थिंक मैं उस बजट के अंदर जो है ना मैंने ट्रैवल किया। सऊदी अरेबिया जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नॉर्मली मेरा बजट होता है दिन में अराउंड 50 to 60 US डॉलर। तो इसी के दौरान ईरान में जो है वो आप कह सकते हैं कि 30 to 40 US डॉलर में आप बड़े कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज में इराक इज़ एक्सपेंसिव, कुवैत इज़ एक्सपेंसिव, सिमिलरली सऊदी अरेबिया। तो अबरार, नेक्स्ट आप क्या हम समझे कि नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ हम आपको देखेंगे नेक्स्ट? एक्चुअली मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं जॉर्डन और बाद में सीरिया, लिबनान, पैलेस्टाइन, इसराइल, रेस्ट ऑफ GCC कंट्रीज़। तो ये मेरा अभी का प्लान है, और उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह सेंट्रल एशिया की तरफ या रशिया की तरफ। सही है, ठीक है अबरार, बेहद शुक्रिया